قرآن کبھی فساد پسند نہیں کرتا، قرآن کبھی امن و شانتی کے خلاف کوئی بات پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کہا گیا اگر کوئی اپنے بھائی کو ناحق قتل کر دے تو بدلے میں اسے بھی قتل کر دو تاکہ دوبارہ کسی کو امن کے خلاف قتل و غارت گری کی ہمت نہ ہو۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے اور شادی شدہ ہے تو پورے علاقے کے لوگ مل کر اتنے پتھر مارو کہ زانی اور زانیہ وہیں پر مر جائیں تڑپ تڑپ کے، تاکہ دوسرا کوئی ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ زناکاری کی بدامنی عام نہ ہونے پائے، یہ اسلام ہے۔ ایسے ہی بہت ساری آیات آپ کی خدمت میں ان کے مفاہیم پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جس نے ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس طرح کے بیانات قرآن پاک میں دیکھیں تو درجنوں مقامات پر دکھیں گے آپ کو، لیکن جو اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ کر صرف فسادی ہونے کے ناطے فساد ہی ڈھونڈتے ہیں اور ادھر ادھر کی جوڑ توڑ کر کے باتیں پیش کرتے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کے خود کے بگڑے ہوئے ہونے کی دلیل ہے۔ تو امن شانتی یہ اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ مسلمان ہتھیار لہراتے چل رہے ہیں اور بدامنی کر رہے ہیں، کسی کی عبادت گاہوں پر پہنچ کر کے الٹے سیدھے نعرے لگا رہے ہیں، کسی کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں ہمارے اس میں بدعمل لوگ ہو سکتے ہیں، شرابی ہو سکتے ہیں، جواری ہو سکتے ہیں، اور کئی قسم کے بدعمل لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن آج بھی مسلمان کسی کے دروازے پر چڑھ کر فساد کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ کہیں نہیں دیکھو گے آپ، الٹا چل رہا ہے معاملہ، خود ہی پروپاگنڈا کرنا، خود ہی سازش رچنا، خود ہی مسلمانوں کے دروازوں پر پہنچ کر کے فساد مچانا اور بعد میں کہنا مسلمان فسادی۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹا ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ ظالم خود ہی اپنے آپ کو نردوش ہونے کا فیصلہ کر لے۔ اسلام کبھی امن کے خلاف نہیں جاتا اور نہ ہی قرآن امن کے خلاف کوئی پیغام دیتا ہے۔ وہ اپنی اصلاح کریں جو فساد مچائے پھرتے ہیں۔ جس دن وہ شانتی چاہ لی اور شانتی پسند ہو گئے اس دن دنیا میں امن قائم ہوگا، ملک میں امن قائم ہوگا، ہندوستان میں امن قائم ہوگا۔ آخر ہم اور آپ ہی تو ہیں، صدیوں سے ہندوستان میں ہم سب کی نسلیں چلی آ رہی ہیں۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا ایک ہی گاؤں میں کئی برادری اور کئی مذہب کے لوگ بستے تھے، پر کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، نہ تہواروں میں ایسا ہوتا تھا، نہ عام زندگی میں ایسا ہوتا تھا، نہ شادی بیواہ میں ایسا ہوتا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ 1200 سے 1000 سال تک کے اسی زمین پر مسلمانوں کی حکومت رہی، کبھی ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی نہیں ہوا۔ اس بات کے ذمہ دار آج کے وہ لوگ ہیں جو گندی سیاست کر کے اپنی کرسی سیدھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں
جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے انسانوں کو، ہندوستان کے سپوتوں کو ایک دوسرے کو لڑا کر اپنی روٹی سیکنا چاہتے ہیں۔ اس میں مجرم وہی لوگ ہیں، خود کے بچوں کو تو بڑے بڑے اسکولوں کالجوں میں پڑھاتے ہیں، بدیسوں میں بھیج کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور غریبوں کے بچوں میں نفرت پھونک کر کے فساد کرواتے ہیں۔ یہ ان کی گندی سیاست ہے۔ اے کاش لوگ ان کی اس چال کو سمجھ پائیں، اے کاش لوگ ان کے اس نفرتی مقصد کو سمجھ پائیں، تھوڑی سی بدھی استعمال کریں۔ اگر فساد کرانے میں ہی ہندوستان کی ترقی ہے تو ان بڑے نیتاؤں کو اپنے بیٹوں کو اتارنا چاہیے، ان بڑے نیتاؤں کو اپنے بیٹوں کو جھنڈے تھما کر کہنا چاہیے چلو نعرے لگا کے چلو۔ نہیں، ان کے بیٹے تو اپنی اپنی کوٹھیوں میں، بنگلوں میں عیش کر رہے ہیں، مہنگی گاڑیوں میں عیش کر رہے ہیں، بڑے بڑے کالجوں میں بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں، اور غربا مساکین کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی سمدائے کے ہوں، ان کو ورغلا کر، ان کو بہکا کر، ان کے دلوں میں نفرت بھر کے، اور اس طریقے سے ہندوستان کے امن و امان کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ پیارے نبی کے پیارے غلاموں، ہمیں اپنے اخلاق و کردار سے باور کرانا ہے، نہ ہم فسادی تھے، نہ ہم فسادی ہیں، اور نہ ہی ہم فیوچر میں کسی قسم کا کوئی فساد، امن و امن کے خلاف کوئی کام پسند کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے امن و شانتی کا جو پیغام دنیا کو پیش کیا ہے، رہتی دنیا تک اسے بھولا نہیں جا سکتا، بلکہ اگر دنیا میں کچھ عدل و انصاف اور امن قائم ہے تو اس میں میرے نبی کا بہت بڑا رول اور کردار ہے، میرے نبی کا بہت بڑا پیغام ہے۔ آئیے سرسری طور پر امام الانبیاء کا جائزہ لیں۔ امام الانبیاء امن کا پیغام لے کر طائف کی سرزمین پر قدم رنجا ہوتے ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں، شانتی کا پیغام دیتے ہیں، انسانیت کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں، لیکن بدلے میں طائف کے اجڑ پتھر مارتے ہیں، اتنے پتھر مارتے ہیں کہ نبی لہو لعان ہو جاتے ہیں، نالین پاک خون سے بھر جاتا ہے، زخموں کی تاب نہ لا کر ایک جگہ انگور کے باغ کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی تکلیف نبی کو دی گئی، ایسے میں مستجاب الدعوات نبی، مختار نبی اگر چاہتے تو لب ہلا دیتے، پھر جو بنتی طائف کے کفار کی بن جاتی، مگر نبی نے بد دعا نہ دیا۔ کیوں؟ وہ امن عالم کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ شانتی چاہتے تھے۔ اگر وہ بد دعا دے دیتے تو دونوں طرف سے بات برابر ہو جاتی، اس لیے میرے نبی نے ان کے خلاف زبان نہ کھولی، نہ ہاتھ اٹھایا بد دعا کے لیے، یہاں تک کہ فرشتے بھی آ گئے اور کہا آپ کہیں تو ہم طائف والوں کو الٹ پلٹ کے رکھ دیں، ان کا وجود مٹا دیں۔ میرے نبی سے یہ کہا فرشتوں نے، کہیں تو ہم ان کو ایسا تحس نحس کریں کہ ان کی نسلیں مٹ جائیں، طائف ایک کھنڈر بن جائے، طائف ایک دنیا کے لیے یادگار بن جائے۔ پر میرے نبی نے کہا نہیں، یہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں تو ان کی نسلیں پہچانیں گی، یہ نہیں پہچانتے ہیں تو ان کی اولاد پہچانیں گی۔ ہم نہ تو خود بد دعا کرتے ہیں اور نہ ہی طائف کو مٹانے کی کوئی بات کہتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے میرے ہم سب کے آئیڈیل، یہ ہیں ہمارے پیشوا جن کا یہ کردار ہے، اور یہی پیغام اس نبی کے غلام علماء، ائمہ، صوفیاء، شیوخ، خانقاہوں کے پیران اعظام دیتے نظر آتے، وہی پیغام۔ تم ذرا اپنے گروؤں کی خبر لو، جو منچ پر بیٹھتے ہیں تو آگ اگلتے ہیں، جو منچ پر بیٹھتے ہیں تو صرف فساد بکتے
کرتے ہیں، مائک گاتے ہیں تو آگ لگانے کا کام کرتے ہیں۔ تم اپنا دیکھو، یہی وجہ ہے بات کڑوی ہے مگر سنیے گا، یہی وجہ ہے کہ تم دنیا میں محدود رہ گئے، تمہاری کوئی نہ سنا۔ اور یہ محمد عربی کا اخلاق ہے کہ پوری دنیا میں پھیل گئے، یہ محمد عربی کا کردار ہے کہ پوری دنیا میں آج بھی 1400 سال کے بعد ان کا دین پھیل رہا ہے، ان کا اسلام پھیل رہا ہے۔ مذہب کے بڑھنے میں مذہب کے گروؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، دین کے فروغ میں دھرم گروؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ان کے اخلاق پر دین پھیلتا ہے، ان کے کردار پر دین پھیلتا ہے، ان کی محبتوں پر دین پھیلتا ہے، ان کی تبلیغ پر دین پھیلتا ہے۔ یہ خود انہی کے دین کے دشمن ہیں جو نفرتوں کی بات بولتے ہیں، یہ خالی چولا پہن لیتے ہیں، ان کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات کڑوی ہے مگر سچی ہے۔ سیکھ لو میرے نبی سے، میرے نبی نے کیسا کردار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ دھرم گرو کیسا ہونا چاہیے، شکشک کیسا ہونا چاہیے، تبلیغ کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، میرے نبی نے خود بتایا ہے۔ آؤ مکے کی گلیوں میں چلو، عالم تصور میں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابو جہل ہے، نبی کا کٹر دشمن ہے، اسلام کا کٹر دشمن ہے، نبی کا جانی دشمن ہے، ہر پل پلاننگ کرتا، ہر پل نبی کے خلاف چال چلتا۔ کیا نہیں کیا اس نے نبی کے لیے؟ بہت کچھ اس نے خرافات کیے۔ ایک دن کنواں کھودتا ہے، راستے میں گہرا گڈھا کھودتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے نبی نکلیں تو اسی گڈھے میں گر جائیں، میں تماشا دیکھوں، معاذ اللہ ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، میں تماشا دیکھوں، وہ کنواں میں پھنس جائیں، میں تماشا دیکھوں۔ یہ اپدر کفار کی طرف سے تھا، یہ بدامنی ابو جہل کی طرف سے تھا۔ نبی نکلے، وہ تو نبی ہے نا، سبحان اللہ، نہ ان پہ زمین پر کوئی چیز پوشیدہ ہے، نہ زمین میں کوئی چیز پوشیدہ۔ وہ رات کی تاریکی میں چلتے ہیں تو کہتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو یصلی، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا تو دیکھا وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ہیں جو زمین پر رہ کر زمین میں دیکھ لیتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں سب دیکھ لیتے ہیں، اندھیرے اجالے میں ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے، وہ تو جان گئے کہ آگے کنواں کھودا ہوا ہے اور کسی پتلی چیز سے ڈھکا ہوا ہے۔ سائڈ سے نبی نکل گئے، کعبۃ اللہ پہنچ گئے۔ ابو جہل اس کی آنکھ کھلی، سوچا محمد عربی تو کنواں میں گرے ہوں گے، چل کے تماشا دیکھیں۔ دوڑا آ رہا تھا، اسی میں خود گر گیا، اس کو ہوش نہ رہا کہ کہاں کنواں ہے، اس میں خود گر گیا۔ من حفر البیر لاخی فقد وقع فیہ، جس نے اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودا وہ خود کنواں میں گرے گا۔ یہ جو آج اپنی طاقت کی بنیاد پر گھر جلانے کا کام کر رہے ہیں، گھر اجاڑنے کا کام کر رہے ہیں، بے گناہوں کو ہر پل گزند پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، یہ انتظار کریں، ہمارا صبر رنگ لائے گا، ہمارا صبر رنگ دکھائے گا۔ جب آسمان کی مدد، آسمان سے مدد آئے گی اور میرے رب کے غضب کی لاٹھی پڑے گی، تب تمہارے جب جلیں گے تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ جب سونامی تم کو لپیٹ میں لے گی تو تمہارا کوئی معین و مددگار نہ ہوگا۔ کان کھول کر سن لو، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ جس خدا کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ خدا سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، سب جانتا ہے وہ۔ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ مجھے گردشو نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔
लावारिस नहीं है इस जमीन पर, तुम सताओ जितना सताना है, हम करेंगे सब्र, हम सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमें भी इंतजार है निगाहे परवरदिगार का। जिस दिन उठेगी तुम्हारा हिसाब हो जाएगा, जैसे अबू जहल का हिसाब हुआ था, अबू लहब का हिसाब हुआ था, और ये हिसाब जल्दी हो जाए। ऐ काश ये मेरी बात तुम्हारे दिल में उतर जाए। हर एक के कान को मैं मुखातब कर रहा हूं। ऐ काश तुम्हारे दिल में ये बात बैठ जाए, जल्दी हिसाब होगा। वो ये कि तुम सजदों में अपने रब से रोना सीख लो, छोड़ो अपने बिस्तरों को, भागो अल्लाह के घर की तरफ, भर जाओ फजर में खचाखच अल्लाह के घर में, रो उसके आगे, उठाओ हाथ उसके आगे, कहीं न जाओ दर बदर की ठोकरें खाने। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जिसने अल्लाह पर भरोसा कर लिया अल्लाह ही उसके लिए काफी है। तुम आओ तो इस मैदान में, खामी तुम्हारी है, फॉल्ट तुम्हारी है। जब मैदान बद्र में 313 निहत थे, दुश्मन के मुकाबले खड़े थे, तो मेरे नबी सजदे में रो रहे थे। क्या तुम्हारे लिए पैगाम नहीं है कि जहां तुम्हारे भाइयों के घर उजाड़े जा रहे हैं तो तुम यहां सजदों में रो, जहां तुम्हारे भाइयों पर बम गिराए जा रहे हैं तुम यहां सजदों में रो, हाथ उठाओ अपने रब से रो। शायद गैरत मरी है मुसलमानों तुम्हारी, जुमला सख्त ले लो। शायद हम और आप बेहया हो गए, बेगैरत हो गए, दुनिया में रोना हम जानते हैं, अपने रब के हुजूर रोना हम भूल गए, उस मालिक के हुजूर हाथ उठाना भूल गए। अपनी इस्लाह कर लो, जिस दिन आप अपनी इस्लाह कर लोगे हिसाब जल्दी हो जाएगा। मेरा तयक्कुन बोल रहा, मेरा विजदान बोल रहा, बहुत जल्द हिसाब हो जाएगा अगर तुम अपने आप को सुधार लो। अल्लाह करीम हमको आपको समझ अता फरमाए। ये झोलियां गुजर रही हैं, इनका पूरा ख्याल फरमा ले। तो प्यारे मेरे नबी से सीखो कि दाई कैसा होना चाहिए, मजहब की तबलीग और इशाअत करने वाला कैसा होना चाहिए। अबू जहल ने कुआं खोद दिया, खुद उसमें गिर गया, अब चिल्लाया बचाओ, कोई बचाओ। मक्के वाले दौड़े, सारे अपनी ताकत लगाए, मगर कामयाब ना हुए। रस्सियां जोड़ी गई, ढेर रस्सियां जोड़कर कुआं में डाली गई, मगर सारी छोटी पड़ जा रही थी, एक रस्सी काम नहीं आ रही थी। उसी के साथियों ने कहा, गोया कि उतबा शैबा ने कहा, उमैया ने कहा, रात दिन उसका साथ देने वालों ने कहा कि अब तुझे कुआं से कोई नहीं निकाल सकता, अब ये तेरे लिए कब्र बन जाएगा, अब तुझको इसी कुआं में मरना है, अब हमारी ताकत फेल हो गई, अब हम तुझे नहीं बचा सकते। जी, जब आसमान वाले की मार पड़ती है तब कोई नहीं बचा पाता, हर ताकत फेल हो जाती। ये हुकूमत और कुर्सी के नशे में पागल है, पागल मजनू बन चुके हैं, इनका दिमाग फेल हो गया है। वो ये भूल गए हैं कि उनके ऊपर कोई है, वो ये भूल गए हैं कि जमीन का मालिक भी कोई है, वो ये भूल गए हैं कि आसमान का मालिक भी कोई है, वो ये भूल गए हैं कि जिस खुदा के बंदों को तुम काट रहे हो, मार रहे हो, उजाड़ रहे हो, वो खुदा सुनता भी है और देखता भी है, वो जानता है, ये भूल गए हैं। वो जब नशा उतारेगा तो ठकाने लग जाएंगे। अबू जहल आखिर में कहता है, यकीनन मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई ना बचा सकेगा, मगर मोहम्मद अरबी चाहे तो मुझे बचा ले, नबी चाहे तो बचा ले। मेरे नबी को पैगाम दिया गया, आपका जानी दुश्मन कुआं में गिर गया है, आपका दुश्मन कुआं में फंसा हुआ है, क्या आप उसे निकाल लेंगे कुआं से? अब मेरे नबी का किरदार देखो, ये है दीन फैलाने का बेहतरीन तरीका। नबी ने ये नहीं कहा मरने दो मैं नहीं जाता,
بلکہ کہا چلو، تشریف لائے۔ جہاں ساری رسیاں چھوٹی پڑ رہی تھی، نبی نے ہاتھ بڑھایا، زور سے نبی نے ہاتھ بڑھایا تو ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کے باہر کر دیا۔ اس کی قسمت میں ایمان تو نہ تھا، مگر خود اس کے بھائی، اس کا بیٹا، اس کے خاندان کے درجنوں لوگ مصطفیٰ کا دین قبول کر لیتے، پیارے رسول کا دین قبول کر لیتے۔ یہ ہے میرے نبی کا کردار، یہ ہے میرے نبی کی تبلیغ، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ مسلمانوں، ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرنا، نبی کی سنت پر عمل کرنا۔ بزدل تو ہم نہیں ہیں، ہم امن کا پالن کرتے ہیں، ڈرپوک ہم نہیں ہیں، ہم اپنے کنٹری کو امن و امان میں رہنے دینا چاہتے ہیں، ہم زبان بھی رکھتے ہیں، ہم تن من دھن لٹانے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، مگر سب سے پہلے ہم اپنے سنویدھان کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے وطن کے امن و سکون کو سامنے رکھتے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں، عدل و انصاف پر قدرت رکھتے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں تم انصاف کرو، اور اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو پھر میرا رب تو انصاف کرے گا۔ وہ تو کہتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے وہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ جب ہر جگہ سے انصاف نہیں ملتا، بس وہ انصاف کر دیتا ہے، بس وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جس بندے نے مجھ پر بھروسہ کیا تو میں ہی اس کے لیے کافی ہوں۔ اور ایک مثال اپنے نبی کی سیرت سے دے کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے نبی کا کردار دیکھو، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب ایک بڑھیا، اس کے دل میں نفرت بھری گئی، نفرت بھری گئی، نفرت بھری گئی۔ جب اس کا کلیجہ نفرت سے پھٹنے لگا تو اس نے سوچا اب میں مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہوں، نبی کا دیار چھوڑ کر کہیں اور جا کے بس جاتی ہوں۔ سامان سمیٹ لیا، شہ راہ پر کھڑی ہو گئی، کوئی سامان میری منزل تک پہنچانے والا مل جاتا تو میں چلی جاتی، مکہ چھوڑ دیتی، مکہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ایسے ہوتے ہیں بھکت، نفرتیں جب دل میں بھر دی جاتی ہیں تو لوگ حقیقت سے ناشنا رہ کر نفرت کی آگ میں جلنے لگتے ہیں۔ وہی ہوا اس کے ساتھ، اور آج بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ آپ کے حوصلے کے لیے کہہ دوں، جن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، جوانوں کے دلوں میں نفرت کی آگ لگا دی گئی ہے، اور وہ کہیں جب مصیبت میں پھنستے ہیں اور کوئی مسلمان پہنچ کر سہارا دے دیتا ہے، تب وہ کہتے ہیں جو سنا تھا وہ غلط تھا، ریئل میں مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، ریئل میں مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ گردوں کو اٹھانے کی فطرت رکھنے والے کا نام مسلمان ہے، بھوکوں کو کھلانے والے کا نام مسلمان ہے۔ کبھی یہ کردار اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ جب کسی کو گرتا دیکھیے تو وہاں نام نہ پوچھئے، وہاں انسانیت دیکھیے، اسے سہارا دیجئے۔ بھوکا دیکھیے، سہارا دے دیجئے، علاج کی ضرورت ہے، سہارا دیجئے۔ یہی اسلام ہے، یہی اسلام کی سندرتا ہے۔ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پاؤں سے، آپ کی زبان سے، آپ کی کردار سے انسانوں کو آرام ملے، انسانوں کو فروغ ملے، یہ ہونا چاہیے۔ یہی کردار اسلام کا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی کردار پیش کیا ہے دنیا کے سامنے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ادھر وہ بڑھیا کھڑی ہے، میرا کوئی سامان اٹھا لے۔ کوئی نہ آیا، پر ایک نوجوان چاند جیسے چہرے والے تشریف لائے۔ کہا اماں کہاں جانا ہے؟ کہاں فلاں جگہ جانا۔ واقعہ آپ سنیں، خالی کردار نوٹ کر لیں، بتانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरन उसकी गठरी उठाई, उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया, उसकी मंजिल तक पहुंचाया। और फिर जब हुजूर चलने लगे तब उस बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, एक नसीहत कबूल कर लो। कहा वो क्या? कहा तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से दूर रहना, बड़े प्यारे हो, कहीं उनकी बातों में ना आ जाओ। हुजूर ने मुस्कुराया और कहा, माँ जिस मोहम्मद की बात करती हो मैं ही हूं, मैं ही हूं। तब आप बार बार सुनते हैं वो कहती है, माँ अगर तुम वही हो तो अब तुम्हारा दीन मुबारक और तुम मुबारक, मुझे भी अपनी कनीजाओं में कबूल कर लो, अपनी बांदियों में कबूल कर लो। तो ये नबी की सीरत है, ये दीन फैलाने वालों का किरदार होना चाहिए जो कि मेरे नबी ने पेश किया है। तो ऐ मुसलमानों, यहां अर्ज करूंगा आखिर में कि दुनिया में जो कुछ सुन रहे हो, फला जगह ये हुआ, फला जगह वो हुआ, यहां वो हुआ, ये सारा सुनकर आपको आपे से बाहर नहीं आना है, बल्कि अमन का दामन छोड़ना नहीं है, शांति का दामन छोड़ना नहीं है। अपने शहर को, अपने इलाके को हमेशा जो है वो अमन और शांति में रखना है, किसी किस्म के बवाल और फसाद में हरगिज नहीं पड़ना है। अल्लाह करीम हम सबको नेक बनाए, सालेह बनाए और हमारी फरियादों पर मौला अपनी मदद नाजिल फरमाए।